مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ اللہم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم سرور صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت۔ جو حضرات جہاں ہیں وہیں رہیں، جلسے کے سامنے ادھر ادھر نہ ہو تاکہ ذہن حاضر رہے۔ شیخ ملاحظہ فرمائے، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ کا بہت مشہور شعر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے کلام کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کوئی بےایمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا، بشرطے کہ آپ میری تقریر کو دل سے سنیں۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، اپنی طرح مت سمجھ لینا، اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا۔ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور ذہن بناؤ تاکہ کما حق کہوں خطاب کر سکوں۔ ادھر دیکھیے، رسول بشر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کون کہتا ہے کہ بشر نہیں ہے؟ جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، کافر۔ رسول بشر ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم جیسے نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے، عام چلتے ہوئے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہے، تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ رسول بشر ضرور ہے، لیکن کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے گا، کبھی باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پوتا بہت بڑا مولانا بن جائے، کبھی دادا کے مرتبہ کو پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے، استاذ کے مقام کو پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ ادھر دیکھو تو جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہے، ایک پوتا مفتی بن کر دادا کے برابر نہیں ہے، ایک بیٹا علامہ بن کر اپنے باپ کے مقام کو نہیں پا سکا، تو مجھے کہنے دو، جب بیٹا علامہ اور مفتی بن کر اپنے باپ کے مقام کو نہیں پا سکا، تو ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے، وہ بھی رسول کے مقام کو نہیں پا سکتا، رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رسول بشر ضرور ہے، مگر کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے۔ آج جو لڑائیاں چل رہی ہیں، انہی سب چیزوں کی لڑائی ہے۔ آج آپ کا مولانا ایسی ایسی حدیثیں سنائے گا کہ طبیعت مچل جائے گی۔ پہلے ایک بات بتائے، یہ بتاؤ آپ پیدا ہوئے تو روتے ہوئے کہ ہنستے ہوئے؟ زور سے بولو، روتے ہوئے۔ ہم پیدا ہوئے روتے ہوئے، شبیر صاحب پیدا ہوئے روتے ہوئے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ جب دنیا میں آئے تو رب حبلی
उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। इधर देखिए, हम लोगों को मच्छर काटता है, नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। इधर देखिए, हम लोग रास्ते से गुजरे तो जल्दी हमें कोई सलाम ना करे, और आप गुजरे तो आपको जल्दी कोई सलाम ना करे। लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि मुस्तफा जब जंगलों से गुजरते तो मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि पेड़ पौधे मुस्तफा को सलाम कर दे, जानवर मुस्तफा को सलाम कर दे। बोलो, जंगल के जानवर मुस्तफा को सलाम करते। अगर दरिया के किनारे से गुजर जाते तो मछलियां भी नबी को सलाम करती। ये है नबी की शान। आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। लड़ने वाला पागल है, पागल। आज के दौर में लोग लाठी से लड़ते हैं, पागल हो। आज का दौर लाठी से लड़ने का नहीं, बोलो दिमाग से लड़ो, दिमाग से। पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी है। इधर देखिए, दिमाग से लड़ो। तुम्हारे सामने जब कोई दाढ़ी टोपी वाला इस्लामी लिबादा ओढ़कर मुसलमान के रूप में अगर तुम्हारे सामने आए और ये कहे कि नबी साहिब इख्तियार नहीं है, नबी को कुछ भी मालूम नहीं है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो समझ लेना वो मुसलमान की औलाद नहीं है, वो यहूदी की औलाद है। वो यहूदी का नजरिया पेश कर रहा है। मुसलमानों का नजरिया ये है कि मुस्तफा अल्लाह के महबूब है। अल्लाह ने जितने कमालात, जितने औसाफ, जितनी खूबियां अलग अलग पैगंबरों को अता किया, वो सारी खूबियां, वो सारे कमालात, वो सारे औसाफ अल्लाह ने अपने नबी को दे दिया। याद रखिए, आपको ईमान रखना। ये माइक है गाना गाने वालों के, बोलो लगा दिया मौलाना के साथ स्वीकार करते हैं। माइक वाले से हमेशा, माइक वाला समझता है रब्बानी साहब से हमारी दुश्मनी है। रब्बानी साहब से कोई दुश्मनी नहीं। ये इतना बड़ा मजमा आता है सुनने के लिए, और तुम लोग कभी स्टैंड उल्टा रखते हो तो कभी माइक उल्टा रखते हो। और साउंड बॉक्स का आलम ये है, 1 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, अगर बस चले तो हिमालय पहाड़ बना दे। जलसे में आइए तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक रहे, बिल्कुल अदब से बैठिए। पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी की शान क्या है, फिर वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी को कितना अल्लाह ने इख्तियार दिया, फिर वो हदीस सुनिए कि नबी हाजिर व नाजिर है कि नहीं, फिर वो हदीस सुनिए कि नबी कब्र में जिंदा है या नहीं। एक एक हदीस पर मुंह मांगा इनाम। अगर गलत साबित करो तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और गलत साबित नहीं कर सकते तो लाठी लेकर लड़ाई मत करो, तौबा करो, तौबा। और अगर नबी का कलमा पढ़ते हो तो जहां रहो नबी की तारीफ करो। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फसाइल सय्यदुल मुरसलीन सफा नंबर 515 अन अबी ज़र बिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्तस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़िबतहा मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व काना आखरू बैन अस्समाई वल अर्द फक़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिही फरज्जहतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिही फरज्जहतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ फवज़िनतु बिही फरज्जहतुहु कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लतज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, बिल्कुल अदब से बैठिए। पंखे की हवा मेरी तरफ ना हो, आपकी तरफ ना हो। पसीना आए तो पसीना आए, लेकिन पंखे की हवा ना लगे, क्योंकि मैं गर्म होना चाहूंगा, वो ठंडा करेगा। अरे बोल
اور جب ٹھنڈا کرے گا تو طاقت بولو بولنے میں نہیں بنے گی. ایک تو بیٹری والا مائک بڑا خطرناک ہوتا ہے، جب ہماری طاقت لگتی ہے تو بیٹری پک پک کرتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے بیٹری والا مائک نہیں ہونا چاہیے، جلسے میں بنا بیٹری والا مائک ہونا چاہیے. اجازت ہے؟ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ پر کون سی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے، کون سی نشانی آپ نے دیکھا؟ تو نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا بباسطہ مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے، ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے فرشتے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں. نبی فرماتے غور سے سنیے دھیان سے، جلدی جلدی. نبی فرماتے اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. اوپر والے فرشتے جیسے نیچے آئے کچھ دیر کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ غائب. جیسے غائب ہوئے کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں دونوں فرشتے ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. بہت بڑا ترازو. غور سے سنیے. نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے. کتنے کو لائے؟ زور سے بولو. 1000 نمازی کو لائے. آپ جیسے نمازی نہیں، ہم جیسے نمازی نہیں، ایسے نمازی جن میں قطب ابدال غوث موجود ہے، اللہ کے ولی موجود ہے، سب کے سب ولی. وہ ساروں کو لائے، وہ سارے لوگوں کو لائے، ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو نبی فرماتے ہیں میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو. نبی فرماتے ہیں جب دونوں فرشتوں
فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ 1 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے آپس میں کہنے لگے لو وزنتہ بأمتہ لرجحہا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 کو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ